اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمین یا رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بلا تمہید ہم دلالت الالفاظ شروع کریں گے۔ تو جو پچھلے قواعد جو فہم النصوص کے حوالے سے ہم نے جمع کیا تھا اور یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سب انشاءاللہ آپ کو PDF کی صورت میں مل جائے گا۔ آپ اسی میں سے مزید اس کو دیکھیں، اور اس میں کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو، استفسار ہو، کچھ پوچھنا ہو، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کسی بھی وقت آپ مجھے فون کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے سہولت ہو، یا جب میں یہاں پہ آؤں تو پوچھنا چاہیں تو آپ کے لیے مکمل اجازت ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو دلالت الالفاظ یہ اصل میں علم اصول کا بھی اصل ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اصل الاصول ہے یہ، کیونکہ قرآن و سنت جو ہے وہ الفاظ کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ کتاب اللہ بھی اور سنت رسول بھی الفاظ کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ تو ان الفاظ کو سمجھنا اور ان الفاظ سے مسائل استنباط کرنا، یہ علم اصول کا جو ہے بنیادی مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے دلالت الالفاظ یہ سب سے اہم، اور علم اصول کا جو ہے اگر آپ کسی اصول فقہ کی کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کا جو ہے زیادہ تر حصہ دلالت الالفاظ پہ مشتمل ہوگا۔ تو یہ جو ہے علم اصول کا بھی اصل ہے یہ، اور یہ اس کے اصل بنیاد ہے۔ اور باقی جو ہم نے قواعد جو پہلے ذکر کیے وہ انہی اصولوں کو اور اسی دلالت کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے۔ تو مختصراً اس میں ہمارے پاس دو الفاظ استعمال، ایک دلالہ اور دوسرا الفاظ۔ تو پہلے ہم اس فن کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک اس کا کیا معنی ہے، کیا مقصد ہے، کیا مطلوب ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دلالہ یہ مصدر ہے اور اس کا فعل آتا ہے دل یدل دلالتاً یا دلالتاً، دونوں طرح سے صحیح ہے، اور لیکن جو راجح ہے یا مطلب جو زیادہ استعمال ہے وہ لفظ دلالت ہے، دلالت الالفاظ۔ اور لغت میں اس کے کئی معنی جو ہے وہ موجود ہے، اور جو علم اصول کا جو مقصد ہے اور جو علماء اصول کی جو طبیعت اور ان کا منہج ہے اس کے اعتبار سے اس کا جو ہے سب سے قریبی معنی وہ الارشاد ہے۔ جس طرح علماء اصول اور علم اصول جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ علم منطق سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، تو منطقیوں کے اصطلاح میں اور علماء اصول کے اصطلاح میں ان کے جو ہے اصطلاحات کے اعتبار سے جو سب سے قریبی معنی ہے وہ الارشاد ہے۔ اور اصطلاح میں اس کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہے، یہ شاید ہمیں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جو پہلا ہمارا درس ہوا تھا اس میں بھی ہم نے لفظ دلالہ کا معنی دلیل کے معنی میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو ایک ان کے جو ہے اس کی بہت ساری تعریفات ہیں، ان میں سے ایک فہم امر من امر آخر، جب آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اس بات سے آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے۔ تو جس بات کے ذریعے آپ کو کوئی بات دوسری بات جو سمجھ آتی ہے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت۔ اور جس بات کے ذریعے آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اور جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی وہ کیا ہے؟ وہ مدلول ہے۔ دلیل اور مدلول کے درمیان جو ربط ہے، تعلق ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت۔ اس کو دلالت کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کہتے ہیں کہ کون الشیء متى فہم فہم غیرہ، جب ایک چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اس سے آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل جو ہے، اس عمل کو دلالت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی وہ الفاظ کا فرق ہے، باقی معنی اور مطلب اور مفہوم جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ کون الشیء یلزم من فہمہ فہم شیء آخر، جب آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اس سے لازمی طور پر آپ کو دوسری بات سمجھ آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس عمل کو دلالت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح یعنی الفاظ کے جو ہے مختلف یعنی مختصر تفاوت کے ساتھ معنی اور مفہوم ان سب کا ایک ہے۔ اور دلیل کا معنی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ تو دلیل کا مطلب کیا ہے جو علماء اصول کے نزدیک؟ جی، علماء اصول کے نزدیک دلیل کا کیا معنی ذکر کیا تھا؟ یا علم منطق میں دلیل سے مراد کیا ہے؟ ما یتوصل بصحیح النظر فیہ الی علم او ظن، یہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اور اسی سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یعنی جس عصا کے ساتھ یعنی انہوں نے ٹیک لگایا تھا، وہ عصا جو ہے وہ جب ٹوٹ کر گری تو اس سے کیا ہے؟ اس کے ساتھ جو ذات اس کے ساتھ یا جو شخص، یعنی بعض کہتے ہیں کہ اس سے یعنی سلیمان علیہ السلام مراد ہے، تو اس سے جو ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ نیچے گر گئی، اس کی ذات جو ہے وہ نیچے گری، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ یعنی فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر اس عمل کو جو ہے ما دلہم، یعنی اب یہ عمل کیا ہے؟ یہ ارشاد ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کا گرنا کس بات کی دلیل ہے؟ اس کی موت کی دلیل ہے۔ تو اس سے جو ہے یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام اصطلاحی معانی میں جو جتنے بھی ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ ارشاد کا معنی، یعنی کسی کو دوسری چیز کی طرف رہنمائی کرنا۔ رہنمائی یعنی ارشاد کا معنی ہم رہنمائی یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ رہنمائی یا تو کبھی الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو دوسرے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بطور دلیل، اب الفاظ کی صورت میں یعنی مثال کے طور آپ سے کوئی راستہ پوچھے کہ فلاں جگہ کہاں سے جانا ہے، تو آپ الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ وہاں چلے جائیں، یہاں سے اس طرح، یعنی اب الفاظ یہ کیا ہے؟ یہ دلالت لفظی ہے۔ اور دوسرا ہے یعنی عقل کے ذریعے، انسان کی اپنی عقل جو ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کی عقل جو ہے بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اس میں نہ الفاظ کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کے مشاہدے کی ضرورت ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ دلالت عقلی ہے۔ اور ایک ہے دلالت وضعی، مثال کے طور پر ایک چیز یعنی وضع کی گئی ہے، اس کا مقصد کو یعنی کیا ہے وہ آپ کو جو ہے اس کے وضع سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ دلالت وضعی ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے یعنی آپ اگر یعنی اس کی مثال سمجھنا چاہے تو ہم یعنی بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے لفظ اربعہ یا ثلاثہ یا خمسہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمارے ذہن میں ایک عدد جو ہے وہ خود بخود سمجھ آتی ہے۔ تو لفظ اربعہ وہ 4 وحدات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، جبکہ ثلاثہ 3 وحدات پر، یعنی ایک چیز جب 3 ہو جائے یا 4 ہو جائے تو وہ یعنی اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ اربعہ۔ تو اب اس لفظ کے جو ہے وضع سے ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس لفظ پر دلالت کرنے کے لیے، اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ تو یہ دلالت کیا ہے؟ دلالت لفظی ہے، یہ دلالت لفظی یعنی اور وہ لفظ جو ہے وہ اسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یعنی آپ کوئی اثر دیکھیں کسی جگہ تو وہ اثر کیا ہے؟ مؤثر پر دلالت کرتا ہے، اثر مؤثر پر دلالت کرتا ہے، یہاں پر الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عقلی ہے، یہ دلالت عقلی ہے۔ اور کچھ چیزیں جو ہے یعنی مختلف اشارات جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایک مخصوص معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور ہم روزانہ روڈ پر گزرتے ہیں، چلتے ہیں، تو اس پر جو ہے مختلف نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان نشانات کے کیا ہے؟ مختلف معنی اور مختلف مقصد ہیں، اور اس خاص مقصد کے لیے وہ اشارہ جو ہے وضع کیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹریفک سگنل پر جب آپ رکتے ہیں تو کس وقت رکتے ہیں؟
جب ریڈ لائٹ جو ہے وہ آن ہو. یہ الگ بات ہے، ہم پاکستانی نہیں رکتے تو یہ یعنی الگ مسئلہ ہے. نہیں تو یہ کیا ہے، وضع ہی اس ریڈ لائٹ کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ یہاں پر رکنا ضروری ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے، رک جانا چاہیے. اور جب گرین لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گزرنے کی اجازت ہے، آپ گزر سکتے ہیں یہاں سے. تو یہ کیا ہے، وہ دلالات وضعی. اب مثال کے طور پر کوئی تیر کا جو ہے نشان ہو، تو تیر کا نشان کیا ہے، جو آپ کی مطلوبہ جگہ ہے وہ اس طرف ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح مسجد کے لیے بھی روڈ پر آپ گزرتے ہیں تو مسجد کے بھی نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، مطعم کے جو ہے نشان ہوتے ہیں. تو یہ مختلف اشارات ہوتے ہیں. وہ اشارات جو ہے وہ کس کے لیے وضع کیا گیا؟ انہی چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا. تو یہ کیا ہے، یہ دلالت وضعی ہے. تو یہ یعنی لفظ دلالت کے معنی کو جو ہے بیان کرنے کے لیے یہ کچھ مثالیں دی تھی. تو دلالت یہ یعنی اصل کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک دلالت غیر لفظی ہے اور ایک دلالت کیا ہے، دلالت لفظی. لفظی، غیر لفظی اور ایک لفظی. اور ان دونوں کی جو ہے تین قسمیں بنتی ہے. دلالت غیر لفظی کی بھی 3 قسمیں ہیں اور دلالت لفظی کی بھی 3 قسمیں ہیں. یعنی دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظی وضعی، اور دلالت غیر لفظی طبیعی، اور دلالت لفظی بھی طبیعی، یعنی اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. اور دلالت عقلی، یہ اس کی تفصیل جو ہے ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. تو سب سے پہلے دلالت لفظیہ، الدلالہ غیر اللفظیہ. اولا پہلے ہم غیر لفظی کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد لفظی کو بیان کریں گے. تو دلالت غیر لفظی، اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کا ذہن ایک چیز سے دوسرے چیز کی طرف منتقل کرنے والا کیا ہو، وہ لفظ سے جو ہے پیدا نہیں ہوا ہو. یعنی آپ کا ذہن ایک چیز سے دوسری طرف منتقل ہونے میں لفظ کا کوئی کردار نہ ہو، بلکہ اور طریقے سے جو ہے آپ کا ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ غیر لفظی ہے. اور اگر آپ کے جو ہے یعنی ذہن کو، آپ کے دماغ کو کسی چیز کی طرف منتقل کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال ہوا ہو تو وہ کیا ہے، وہ لفظی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھے کہ یعنی مسجد کہاں ہے، تو کبھی آپ اس کو زبان سے بولتے ہیں کہ مسجد فلاں جگہ، یہ تو کیا ہے، لفظی ہے. اور کبھی آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے ایسے، یہ کیا ہے، یہ بھی دلالت ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ غیر لفظی ہے. تو جس چیز میں الفاظ کا استعمال نہ ہو لیکن انسان کا ذہن ایک چیز سے یعنی ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ کیا ہے، وہ دلالت غیر لفظی ہے. تو اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک دلالت غیر لفظی وضعی، دلالت غیر لفظی وضعی. تو اس کی تعریف کیا ہے، وَهِيَ مَا كَانَ الدَّالُّ فِيهَا أَمْرًا وَضْعِيًّا اصطلاحيًا. یعنی ایک امر ہے، ایک چیز ہے جو انسانوں نے وضع کیا ہے، اور اس کو وضع کرنے کا مقصد کیا ہے، کسی اور چیز پر دلالت کرنا. جیسے کہ اب یہ ٹریفک اشارے کے جو سگنل جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کے یعنی اس کی مثالیں دی، وہ سب کیا ہے، وَهِيَ مَا كَانَ الدَّالُّ فِيهَا أَمْرًا وَضْعِيًّا اصطلاحيًا. اور اس کی مثال جو ہے لبس السوداء، لبس السوداء يدل على ماذا، على الحداد، على الحداد في بعض البلدان. یعنی بعض ممالک میں یعنی مختلف لباس جو ہے وہ مختلف چیزوں پر دلالت کرتا ہے. اب بعض ممالک میں جو ہے کالا لباس پہننا یہ کیا ہے، سوگ کی نشانی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ الفاظ کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ وضع کے یعنی کیا ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے صرف نظر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یعنی اب کالا لباس وہ کس چیز کی دلیل ہے، سوگ کی دلیل ہے، سوگ کے علامت کے طور پر پہنتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ دلالت ہے غیر لفظی ہے اور وضعی ہے. لوگوں نے وضع کیا ہے، لوگوں نے وضع کیا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، ایک خاص چیز پر دلالت کرنا. اب مخصوص ایام میں کچھ لوگ مخصوص ایام میں جو ہے کالا لباس پہنتے ہیں، تو یہ بھی ایک
چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے نظریات کیا ہے، اس کا یعنی اس سے بہت ساری چیزیں استدلال کر لیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ دلالت ہے، لیکن دلالت غیر لفظی ہے اور وضعی ہے، غیر لفظی اور وضعی. اور اسی طرح یعنی اشارات المرور ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا، اور اسی طرح یعنی سہم وغیرہ، تیر وغیرہ کے جو نشان ہے وہ خاص اتجاہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح کہیں یعنی کپ کا نشان لگا ہوا تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کافی شاپ ہے یا چائے پینے کی جگہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ یعنی ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بتائی جاتی تو اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا آپ کے ذہن میں. تو شریعت میں جتنے بھی احکام وضعی ہے ان کا تعلق ان چیزوں سے ہے. اب ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ جی زوال الشمس. اب زوال الشمس دلیل ہے کہ نہیں ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے. اور اسی طرح غروب الشمس، یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور اگر کوئی روزہ دار ہو تو اس کے لیے افطار کر لینا جائز ہے. اور طلوع الفجر، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ بھی دلالات ہے، لیکن دلالات وضعی ہے، دلالت وضعی غیر لفظی ہے، اور لفظ سے ان کی تائید ہوتی ہے، لفظ سے ان کی تائید ہوتی ہے. اور دوسرا الدلالہ غیر لفظیہ، اس کی دوسری قسم طبیعی ہے، طبیعی. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ وہی ما کان الدال فیہا امرا طبیعیا، امرا طبیعیا یعنی قدرتی کوئی چیز ہے. ایک تو پہلے جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ وضعی ہے. وضعی یا تو انسان نے وضع کیا، جیسے کہ جو اشارات جو ہم نے ذکر کیا، یا شریعت نے اس کو وضع کیا، شریعت نے اس کے لیے بطور علامت اور نشانی رکھا ہے، جیسے غروب شمس اور طلوع شمس وغیرہ کی جو مثالیں ہم نے دی. لیکن ہے وہ کیا ہے؟ وضعی ہے. وضعی یا تو من وضع البشر ہے یا تو من وضع الشارع. اور دوسری چیز کیا ہے؟ امر طبیعی، ایک قدرتی چیز ہے، طبیعی چیز ہے، اس سے جو ہے آپ کو ایک اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر انسان کا جو ہے رنگ سرخ ہو جائے تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جی غصے کی بھی دلیل ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ہاں حرارت زیادہ ہونا، یہ بخار کی دلیل ہے. جی کوئی چیز گم ہو جائے، اچھا. اور اسی طرح زرد کا پڑ جانا، انسان جو ہے زرد ہو، کسی نے کوئی بات کی تو اس کے رنگ جو ہے یعنی اس کی رنگت بدل گئی، وہ زرد ہو گیا، یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کو سن کے شرمندہ ہوتا ہے، تو آپ کو دوبارہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح جی دل کا زور زور سے دھڑکنا، یہ بھی کیا ہے؟ سانس پھولنا، یعنی یہ کہ یا تو اس کی تھکاوٹ کی دلیل ہے، یا وہ پریشانی کی دلیل ہے، یا وہ خوف زدہ ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی یہ دلائل ہے غیر لفظی ہے لیکن طبیعی ہے. آپ اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شرمندہ ہوں. آپ اس کے رنگ کو دیکھ کے آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے. اور اسی طرح دلالت عقلی، اور تیسرا دلالت لفظی، یعنی دلالت غیر لفظی کی تیسری قسم کیا ہے؟ عقلیہ. جی اور اس میں کیا ہے؟ وہی ما کان الدلالۃ فیہا امرا عقلیا، ما کان الدال فیہا امرا عقلیا. جس طرح پہلے ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ الاثر يدل على المؤثر، والحرکہ بالارادہ يدل على الحیات. انسان اپنی مرضی سے حرکت کرے، اپنے ارادے سے حرکت کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر حیات موجود ہے، یعنی وہ ابھی زندہ ہے. لیکن اگر جو زندہ نہ ہو اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شریعت میں بھی استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. یعنی یہ ایسی نہیں کہ وہ مثال کے طور پر بچہ جو ہے پیدا ہو جائے اور پیدا ہوتے ہی اس نے ہاتھ پاؤں ہلا لیا
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا تھا۔ اب میراث کے جو اتنے مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے، ان چیزوں کا یعنی شریعت نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت کے اندر جو ہے وہ معتبر دلائل ہے۔ اور اسی طرح یعنی دلالت عقلی میں مثال کے طور پر آپ جب کسی اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی کمرے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی چیزیں جو ہے بکھری ہوئی ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، اور آپ نے جو ہے ان کو ترتیب سے رکھا تھا، اگر کوئی ترتیب سے رکھنے والا ہو۔ تو جب آپ باہر سے کمرے میں داخل ہو تو آپ نے دیکھا کہ چیزیں بکھری ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کمرے کے اندر کوئی داخل ہوا ہے اور اس نے یہ چیزیں آگے پیچھے کر دی ہے، کیونکہ یہ چیزیں خود اپنے طور پر آگے پیچھے نہیں جاتی۔ اب یہ جو ہے یعنی سرقہ جیسے معاملات ہے، ان چیزوں میں کیا ہے، یہ بطور دلیل شریعت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یعنی یہ دلالت ہے عقلی، دلالت غیر لفظی ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ عقلی ہے۔ تو اسی میں یعنی شہر رمضان کا، رمضان کے مہینے کا داخل ہونا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، وہ بھی اسی ضمن میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس کی مثالوں میں سے یعنی کسی کے منہ سے جو ہے شراب کی بو آ رہی ہو، مثال کے طور پر شرعی مثالوں میں سے ایک، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے شراب پی ہے؟ جی یہ دلیل ہے، دلیل عقلی ہے۔ تو کیا اسی بنیاد پر اس پر حد قائم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ جی اس میں فقہا کی دو رائے ہے، یعنی جو جمہور فقہا ہے ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی چیز کھائی ہو کہ اس کی بو بھی اس سے ملتی جلتی ہو، تو جب تک یعنی یقین نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے یعنی اس پر جو ہے اسی بنیاد پر حد قائم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امام مالک کا مذہب ہے اور اسی طرح بعض حنابلہ کے نزدیک اسی بنیاد پر جو ہے اس پر حد قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی اگر کسی نے جو ہے الٹی کر لی اور الٹی کے ساتھ شراب کے جو ہے قطرات یا اس کے ساتھ وہ چیزیں نکل آئی، تو یہ کیا ہے، تو یہ دلیل ہے، دلیل عقلی ہے کہ اس نے شراب پی تھی، اس لیے وجہ سے اس سے یعنی اس کو جو ہے یعنی اس کے منہ سے باہر نکلا ہے، اور یہ تقریباً بالاتفاق جو ہے اس کی یعنی حجیت کے جو ہے علماء قائل ہے کہ یہ دلیل ہے۔ اب یہاں پر یہ دلیل کیا ہے، وہ دلیل ہے غیر لفظی ہے لیکن عقلی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو وہ شریعت میں بھی مل جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے دلالت کی، دلالت لفظی، دلالت لفظی، اور اس کی تعریف کیا ہے، وَيُرَادُ بِهَا كُلُّ دَلَالَةٍ كَانَ الْإِنْتِقَالُ فِيهَا إِلَى الْمَعْنَى نَاشِئًا عَنِ اللَّفْظِ، یعنی جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اس لفظ سے جو ہے کسی کا ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے ذہن کو، اس کے دل و دماغ کو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل کرنے والا اگر لفظ ہو تو وہ کیا ہے، دلالت لفظی ہے۔ اور لفظ کا مطلب کیا ہے، جی یہ تو لغوی ہے، لیکن اصطلاحاً الصوت المشتمل على بعض الحروف، اگر مجرد صوت ہو تو وہ کیا ہے، وہ دلیل نہیں ہے، لیکن اگر وہ صوت مشتمل على بعض الحروف تو یہ کیا ہے، یہ دلیل ہے۔ لیکن مجرد صوت یہ بھی دلیل بن سکتی ہے کسی چیز کی، لیکن وہ دلالت لفظی نہیں ہے، دلالت عقلی جو ہم پیچھے ذکر کر چکا ہے۔ تو ان میں سے جو ہے یعنی کسی ایک کے اندر وہ داخل ہوگا۔ اور اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، دلالت اللفظیہ یعنی دلالت الوضعیہ، اور طبیعیہ و عقلیہ۔ اور وضعیہ میں جو ہے یعنی شرعی کو جو ہے وضعی میں شامل کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو جو ہے اس سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شرعی اور وضعی کو، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان دونوں کو جو ہے یعنی ایک ہی شمار کیا جائے، کیونکہ وضعی میں وضع جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تو یا تو من وضع البشر ہے یا من وضع الشارع ہے۔ تو جو شرعی جتنے بھی دلائل ہیں وہ کیا ہے، وہ دلالت وضعی ہے، لیکن من قبل الشارع، من قبل الشارع۔ تو الدلالة اللفظية الوضعية اس کی تعریف کیا ہے، یا ما كانت دلالة اللفظ على معناه بواسطة وضع اللفظ بإزاء المعنى المدلول، هي ما كانت دلالة اللفظ
علی معناہ بواسطۃ وضع اللفظ بإزاء المعنى المدلول بحيث يلزم من العلم باللفظ العلم بالمعنى. یعنی جب آپ ایک لفظ سنتے ہیں تو اس لفظ سے کہ سنتے ہی آپ کا ذہن فوراً جس چیز کی طرف چلا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت وضعی ہے، دلالت وضعی ہے. بناءً، لیکن یہ اس بنیاد پر ہو کہ علی العلم بأن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى، یعنی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ نے غلط سمجھا ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ یہ غلطی کا امکان اس میں موجود ہے، لیکن آپ کو ایک لفظ کا جو ہے پتہ ہے اور اس لفظ کے معنی کا بھی آپ کو علم ہے. جب وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ کا ذہن فوراً اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت وضعی ہے. اب مثال کے طور پر لفظ الصلاۃ، تو یہ لفظ صلاۃ کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے ایک اس کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے. اور شرعی وضع کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ نماز ہے. یعنی ایک مخصوص افعال ہے، مخصوص افعال جو آپ یعنی دن میں 5 وقت جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اور اس کا مخصوص طریقہ ہے، اور شریعت نے جس انداز میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس انداز میں پڑھنے والا جو عمل ہے وہ عمل. اب جب یہاں سے آپ کو کوئی یعنی جب مسجد میں مؤذن جب کہے کہ حی علی الصلاۃ تو آپ کا ذہن فوراً کس چیز کی طرف جاتا ہے؟ مطلق دعا کی طرف جاتا ہے یا نماز کی طرف؟ نماز کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت وضعی ہے. تو اس کو وضعی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ وضع ہی اسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن وہ کسی اور چیز میں استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ کسی اور چیز میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ بعض جو ہے اس کی تفصیل جو ہے آ جائے گی، حقیقت اور مجاز وغیرہ جو بحث جو آئے گی انشاءاللہ اس میں ان کی مزید تفصیلات جو ہے انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا. اور اسی طرح جب آپ کو یعنی لفظ انسان جب بولا جاتا ہے تو اس سے جو ہے ایک مخصوص ڈھانچہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ یعنی جس طرح منطقی اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں. یعنی جب انسان کہا جائے تو اس سے حیوان ناطق ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. حیوان سے مراد یعنی جس کے اندر حیات ہو. جی، اور تو حیات جن چیزوں کے اندر ہیں کچھ ان میں سے بول سکتے ہیں اور کچھ ان میں سے بول نہیں سکتے. تو جو بول سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ حیوان ناطق یعنی ہم جیسے. اور اسی طرح دوسرا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے جیسے البقر جب استعمال کیا جائے تو کیا ہے؟ اس سے ایک اور قسم کا حیوان آپ کے ذہن میں آتا ہے لیکن وہ ناطق نہیں ہے، غیر ناطق ہے، اور اس کے اپنے فوائد ہیں. وہ سارے فوائد آپ کو ذہن میں آتے ہیں کہ اس کو انسان کس چیز کے لیے استعمال کرتا ہے، اس سے انسان کیا کیا فوائد اس سے اٹھاتا ہے. تو اسی طرح یعنی جو لفظ جو ہے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اس وضع کے مطابق اس کو استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی دلالت لفظی وضعی ہے، کیونکہ اس میں لفظ کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس میں لفظ کا استعمال ہوا ہے. اور دوسری قسم دلالت لفظی ہے لیکن وہ عقلی ہے. دلالت لفظی اس میں الفاظ کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ الفاظ بذات خود کسی ایک مخصوص معنی پر دلالت نہیں کرتا، لیکن انسان کی عقل فوراً اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے. اس کی مثال جی اب مثال کے جی لفظی عقلی وہی ما كان فيها الانتقال من اللفظ إلى المعنى ناشئا بواسطة العقل، ناشئا بواسطة العقل. اب مثال کے طور پر اس طرف کوئی آواز آ جاتی ہے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن جب آواز آ جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرف کوئی شخص ہے، اس طرف کوئی شخص ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت ہے لیکن دلالت لفظی ہے کیونکہ آپ نے اس کو لفظ سے اخذ کیا، آواز سے اخذ کی ہے. لیکن اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کون ہے وہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کو اگر ان کی آواز کا
علم ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طرف فلان شخص بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت ہے لفظی ہے لیکن عقلی ہے. چلیں اسی پہ اکتفا کریں جی. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے.